الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بھائی یوم عاشوراء کے روزہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ روزہ محرم کی 9 تاریخ کو رکھا جائے گا یا 10 تاریخ کو رکھا جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، صیام یوم عاشوراء صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روزہ کس تاریخ کو رکھا جائے گا، 9 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10 تاریخ کو عاشوراء کا روزہ رکھتے رہے، اور عاشوراء کہتے ہی 10 کو ہیں، تو اس لیے عاشوراء کا روزہ محرم کی 10 تاریخ کو رکھا جائے گا۔ لیکن کئی دوستوں کا یہ اصرار ہے کہ عاشوراء کا روزہ 9 تاریخ کو رکھا جائے، اور اس روزے کا 10 تاریخ سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے والے سال کہا تھا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں لازمی طور پہ 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، آپ نے کہا ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، اور یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری سال سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ عاشوراء کا روزہ 9 تاریخ کو رکھا جائے گا، 10 تاریخ کو نہیں رکھا جائے گا۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اخبرنی عن صوم عاشوراء، کہ مجھے عاشوراء کے روزے کے بارے میں بتائیں۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، اذا رأیت ہلال المحرم فاعدد، جب تم محرم کا چاند دیکھ لو تو گنتی شروع کر دو، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، اور جب 9واں دن ہو تو اس دن تمہارا روزہ ہونا چاہیے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز سے روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا بالکل، آپ ایسے ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پہلی حدیث سے اور جناب عبداللہ ابن عباس کے اس فتوی اور قول سے معلوم ہوا کہ عاشوراء کا روزہ 9 محرم کو رکھا جائے گا، اور 10 محرم کو یہ روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے، جہاں تک تعلق ہے حدیث کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں لازمی طور پہ 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ 10 تاریخ کا نہیں رکھوں گا۔ دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 10 تاریخ کا روزہ بھی رکھا جائے گا، 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھا جائے گا۔ 10 تاریخ کا اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی اور اس پہ عمل کیا۔ آپ کے صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ اسی دن روزہ رکھتے رہے۔ اور 9 تاریخ کا روزہ اس لیے رکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا تھا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ لازمی طور پہ رکھوں گا۔ اس لیے دونوں طرح کی احادیث کو جمع کیا جائے گا، دونوں طرح کی احادیث پہ عمل کیا جائے گا، اور 9 اور 10 محرم کا ایک ساتھ روزہ رکھا جائے گا۔ 10 محرم کا روزہ اس لیے کہ یہ عاشوراء کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام
اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، تو یہ ان کا یوم آزادی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی اسی دن کا روزہ رکھا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی دن کا روزہ رکھا۔ 9 تاریخ کا روزہ کیوں رکھا جائے گا؟ اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اگر ہم صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ یہودیوں کی موافقت ہے، ان کے ساتھ تشبیہ ہے، ان کی مشابہت ہے، تو اس لیے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے تاکہ ہم یہودیوں کی مشابہت سے بچ جائیں اور محفوظ ہو جائیں۔ جہاں تک تعلق ہے جناب عبداللہ ابن عباس کے فتویٰ کا اور قول کا، تو جناب عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا ہے کہ جب 9 تاریخ آئے تو اس دن تمہارا روزہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا۔ گویا کہ عبداللہ ابن عباس یہ وعدے کر رہے ہیں کہ عاشوراء کی وجہ سے جو روزے رکھے جائیں گے ان کا آغاز 9 تاریخ سے ہوگا، اور اس امر کی تائید جناب عبداللہ ابن عباس کے دیگر آثار اور اقوال سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام بہقی السنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس سے کہ وہ فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشر وخالفوا الیہود، کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھو، 10 تاریخ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اسی قسم کے الفاظ امام عبدالرزاق المصنف میں لے کر آئے ہیں، وہاں پہ یہ آیا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ یہی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم یوم عاشوراء یوم العاشر، کہ نبی علیہ السلام نے عاشوراء کا روزہ 10 تاریخ کو رکھنے کا حکم دیا۔ اس روایت کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کر آئے ہیں اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور پھر امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ حج کے بعد مدینہ تشریف لائے، تو انہوں نے مدینہ میں خطبہ دیا محرم کی 10 تاریخ کو عاشوراء کے دن، اور کہا کہ اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ آپ آج کے دن کے بارے میں فرما رہے تھے ھذا یوم عاشوراء، کہ یہ عاشوراء کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کا روزہ تمہارے اوپر فرض نہیں کیا، لیکن میں روزے کی حالت میں ہوں، تو تم میں سے جو اس دن کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عاشوراء کا روزہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوگا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے پیش نظر 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے گا، اور یہی نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اگر کوئی 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کے بعد 11 کا رکھ لے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت اس طریقے سے ہو جائے۔ یہ کہنا کہ صرف 9 تاریخ کا روزہ رکھا جائے گا، 10 تاریخ کا نہیں رکھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا، اور شریعت سے ثابت کسی چیز کو منسوخ قرار دینا، کینسل قرار دینا، یہ بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ اس کے لیے کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے۔ وہم کی بنیاد پہ، اندازوں کی بنیاد پہ شریعت سے ثابت شدہ کسی چیز کو منسوخ قرار دینا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور شریعت کے احکام و مسائل کو صحیح معنوں میں جاننے کی اور سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی غلطی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔